السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ دنیا کے مشہور جاسوس، ایٹمی دوڑ کے جاسوس، پارٹ 16۔ ایمل کلاس جولس فیوکس ایک نیوکلیائی جاسوس۔ تمام ایٹمی جاسوسوں میں ایمل کلاس جولس فیوکس کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جو روس کے لیے نہایت قابل قدر و مغرب کے لیے غدار ترین ثابت ہوئے۔ اپنے آبائی وطن جرمنی میں نازیوں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے وہ برطانیہ آ گیا، مگر یہاں پہنچ کر اس نے اپنے محسنوں کو بھی دھوکہ دے دیا۔ ایک رضاکار جاسوس کی حیثیت سے اس نے کرملن کو ایٹم بم بنانے کے خفیہ طریقوں سے آگاہ کیا۔ فیوکس ایک قابل ترین مگر کم گو سائنسداں 29 دسمبر 1911 کو ایلن ننمے کی پیدائش کے 11 ماہ بعد ڈرمسٹیڈ کے قریب ایک گاؤں ریسل شیم میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک پروٹسٹنٹ پاسٹر تھا جو بعد میں کوئیکر جارج فوکس کی تشکیل کردہ مسیحی سوسائٹی آف فرینڈز کا رکن بن گیا، اور نوجوان کی شریفانہ مگر غربت میں جکڑی زندگی نے اسے کمیونسٹ پارٹی کی رکنیت اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ یونیورسٹی آف کیل میں نازیوں نے اسے اسی بنیاد پر جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا۔ 27 فروری 1933 کو ہٹلر کے ایجنٹوں نے جرمنی کی پارلیمانی عمارت کو آگ لگا دی اور کمیونسٹوں کو مورد الزام ٹھہرایا۔ یہ اقدام کمیونسٹوں کے گرد جال تنگ کرنے کا نقطہ آغاز تھا۔ فیوکس جو ایک کانفرنس کے سلسلے میں برلن میں مقیم تھا، فوری طور پر انڈر گراؤنڈ ہو گیا اور پیرس کی رالی پھر ایک چچا زاد کی گرل فرینڈ کو رابطے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اس نے سمرسیٹ میں مقیم ایک کوئیکر خاندان تک رسائی حاصل کی۔ انہوں نے فیوکس کو انگلینڈ مدعو کیا، جہاں کچھ دوستوں کی مدد سے اسے برسٹل یونیورسٹی میں بلا معاوضہ ریاضیاتی طبیعیات میں تعلیم جاری رکھنے کا موقع مل گیا۔ وہ ایک لائق طالب علم تھا اور جلد سیکھ لینے کی صلاحیت سے مالا مال تھا۔ ایڈنبرگ نے ڈاکٹریٹ کر لینے کے بعد اسے ایک ریسرچ اسکالرشپ سے نوازا گیا۔ جرمنی کے ساتھ جنگ چھڑنے کے بعد تمام غیر ملکیوں کی طرح فیوکس کو بھی کڑی پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑا۔ نومبر 1939 میں ایڈنبرگ میں ایک عدالت کے سامنے حاضر ہونے کے بعد اسے اپنے کام جاری رکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ ٹھیک 5 سال کا برسٹل میں جرمن کونسل نے ایک مقامی چیف کانسٹیبل کو یہ بتایا تھا کہ فیوکس کمیونسٹ ہے، لیکن چونکہ اس وقت فیوکس نے برطانوی کمیونسٹ پارٹی کی رکنیت اختیار نہیں کی تھی اور نہ ہی کمیونسٹ سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا، اس لیے رپورٹ یہ کہہ کر مسترد کر دی گئی یہ فیوکس کو بدنام کرنے کی نازی سازش ہے۔ تاہم مئی 1940 تک نازی افواج ہالینڈ اور بیلجیم فتح کر چکی تھیں اور فیوکس کو دیگر معتمد غیر ملکیوں کی نظر بند کر دیا گیا تھا، غیر ملکیوں کے ساتھ نظر بند کر دیا گیا تھا۔ اسے ایک چھوٹے بحری جہاز میں کینیڈا روانہ کیا گیا، پھر خوش قسمت تھا کہ بچ گیا، کیونکہ ایک دوسری کشتی کو جس میں نظر بند افراد سوار تھے راستے میں ہی غرق کر دیا گیا۔ جنگی قیدیوں کے کیمپ میں فیوکس کو اپنی بہن کے ایک پروفیسر اسرائیل ہالپرن کی طرف سے اخبارات اور جرائد موصول ہوتے جو ان دنوں امریکہ میں مقیم تھا، مگر 1941 میں فیوکس واپس برطانیہ آ چکا تھا، کیونکہ اس سلسلے میں اس کے دوستوں خاص طور پر ایڈنبرگ کے پروفیسر میکس بورن نے بھی بہت کوشش کی۔ اسی سال مئی کے مہینے میں فیوکس کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر دستخط کرنا پڑے۔ برمنگھم یونیورسٹی میں ریاضیاتی طبیعیات کے جرمن نژاد پروفیسر روڈولف پیرلز نے اسے جنگ سے متعلقہ ایک کم اجرتی خفیہ ملازمت کی پیشکش کی۔ فیوکس کو ایک مرتبہ پھر جرمن کونسل کی طرف سے اس کے کمیونسٹ پس منظر کی بنیاد پر سیکیورٹی معائنہ کاری کا سامنا کرنا پڑا۔ پیرلز کی پیشکش قبول کرنے کے بعد وہ 18 ماہ تک اس کے گھر ہی میں رہائش پذیر رہا۔ 7 اگست 1942 کو جارج ششم کے ہاتھ پر فرما برداری کا حلف اٹھانے کے بعد وہ باضابطہ طور پر برطانوی شہری بن گیا، مگر فیوکس جانتا تھا کہ اس حلف نامے کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس کے روسی آقاؤں کو بھی اس حقیقت کا علم تھا کہ نازی ازم کے شکار جرمن مہاجر نے برمنگھم پہنچنے کے فوراً بعد ہی رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات فراہم کرنا شروع کر دی تھی۔
برطانوی کمیونسٹ پارٹی کے ایک دوست کے ذریعے وہ لندن میں روسی سفارت خانے میں ملٹری اتاشی کے سیکرٹری الیگزینڈر کرملر سے رابطہ کر چکا تھا اور چھٹی کے دن طے شدہ ملاقاتوں میں اپنی باضابطہ رپورٹس کے کاربن کاپیاں اور ایک ایسے موضوع پر بہت سی ہاتھ سے لکھی ہوئی معلومات اس کے حوالے کر چکا تھا جس کے متعلق روسی زیادہ سے زیادہ جانتے تھے یا جاننا چاہتے تھے۔ فیوکس جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے روسی سفارت خانے میں فون بھی کیا کہ معلوم کیا جائے کہ الیگزینڈر کہیں برطانوی ایجنٹ تو نہیں۔ کچھ دن بعد ایک جرمن یہودی نے اس بات کی مذمت کی کہ آکسفورڈ میں کام کرنے والا سوئس جاسوسہ سونیا کو ایٹم بم کی تیاری کے سلسلے میں اینگلو امریکی ٹیم کی پیش رفت پر مشتمل تازہ ترین رپورٹس مہیا کی گئی ہیں۔ وہ اور فیوکس بینبری سے ملحقہ ایک دیہات میں ملے۔ پھر فیوکس کو نیوکلیائی اشتراک پر اپنا کام جاری رکھنے کے لیے امریکہ میں تعینات کر دیا گیا۔ سونیا نے نیو یارک میں ایک سوئس ایجنٹ سے ملاقات کے لیے اسے متعلقہ ہدایات دیں۔ آئیگور گوزینکو کی نشاندہی پر کینیڈا کی وزارت خارجہ میں کام کرنے والی سوئس جاسوسہ ایما ووٹکن نے لندن میں یا کینیڈا میں 2.5 سال کی قید کے دوران انکشاف کیا کہ وہ اپنے ڈینٹل سرجن کے کلینک کے غسل خانے کے ذریعے خفیہ راز مطلوبہ جگہ پر روانہ کرتی۔ اپنے دانتوں کے علاج کی غرض سے کلینک پہنچ کر وہ خفیہ دستاویزات غسل خانے میں چھوڑ آتی، جہاں سے اوٹاوا کے جاسوس ساز نیکولائے زیبوٹن کا شوفر یہ دستاویزات اٹھا کر مطلوبہ ٹھکانے پر پہنچا دیتا۔ امریکہ نے فیوکس کو بلا تردد سیکیورٹی کلیئرنس دے دی، جس کی وجہ سے بعد ازاں یہ بتائی گئی کہ ایک اتحادی ملک کے سائنسدان کے ساتھ ایسا سلوک بے عزتی کے مترادف ہوگا۔ امریکہ پہنچنے پر فیوکس نے گیس دار پھیلاؤ کے پلانٹ پر کام کرنا شروع کیا۔ آخرکار جنوری 1944 میں ہفتے کے روز اس نے اپنا راستہ نکال ہی لیا۔ پہلے سے طے شدہ ملاقات کے مطابق وہ اپنے ہاتھوں میں ٹینس بال تھامے شہر کے مشرقی حصے کی ایک گلی میں پہنچا، جہاں ریمنڈ نامی ایک شخص ہاتھوں میں دستانے چلائے سبز رنگ کی کتاب تھامے اس کا منتظر تھا۔ یہ دو افراد کے درمیان ایک ایسے تعلق کا آغاز تھا جس کی بنیاد پر ماسکو بھی نیوکلیائی دور میں دیگر اتحادی ممالک کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہوا۔ ریمنڈ، جس کا اصل نام ہینریج گولڈن اٹسکائی تھا، سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھنے والا ایک یہودی تھا۔ 1944 میں جب اس کے والدین امریکہ آئے تو ہینریج کا نام ہیری گولڈ تجویز کیا گیا۔ فیوکس کبھی بھی اس کی حقیقی شناخت نہ جان سکا، نہ ہی یہ جان سکا کہ وہ فلاڈیلفیا شوگر کمپنی میں ایک بائیو کیمسٹ کی حیثیت سے کام کر چکا ہے، اور نہ ہی یہ جان سکا کہ وہ روس کے نائب کونسلر اور جاسوس ساز اناتولی یانکولیف کے بچھائے ہوئے جاسوسی نیٹ ورک کا اہم ترین رابطہ کار ہے۔ گوزینکو نے ایک جاسوس ساز کی حیثیت سے اناتولی یانکولیف کی نشاندہی بھی کی، مگر وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ جو کچھ ریمنڈ کو بتا رہا ہے وہ روسیوں تک پہنچ جاتا ہے، اور اس نے وہ سب کچھ بتا دیا جو وہ جانتا تھا، حتیٰ کہ نوزی ویل، ٹینیسی میں بم تیار کرنے والے پلانٹ اور یورینیم بم کی تیاری کی حقیقی منصوبے سے بھی آگاہ کیا۔ خفیہ راز شہر کے مختلف حصوں میں ہونے والی ملاقاتوں میں حوالے کیے جاتے، اور پھر 1944 کے اواخر میں فیوکس 2 وعدے پورے کرنے میں ناکام ہو گیا۔ اسے آخری ملاقات اور بم کے ٹیسٹ کے موقع پر نیو میکسیکو میں سانتا فی کے مقام پر ڈاکٹر رابرٹ اوپن ہیمر اور برمنگھم کے اپنے سابقہ آقا ڈاکٹر پیرلز سے ملاقات کرنے کی ہدایات دے دی گئیں۔ لیکن اسے گولڈ کو بتانے کے لیے وقت نہ تھا، جو اب پریشان ہو چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ غلط ہے۔ فیوکس کو اس کے اپارٹمنٹ میں کھوجنے کے بعد گولڈ نے کیمبرج ماساچوسٹس میں رہائش پذیر اس کی بہن سے رابطہ کیا، وہاں رابطے کے لیے اپنا ٹیلی فون نمبر چھوڑ دی۔ یہ جنوری 1945 میں فیوکس کے شمال میں جانے اور گولڈ کے ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کرنے سے پہلے کی بات ہے۔ مگر جب خبر انتظار کیا جا رہا تھا
وہ تھی ہی بہت قابل قدر۔ سائنسدان نے جو کچھ لاس الماس سے حاصل کیا تھا لکھ ڈالا اور پلانٹینیم سے تیار ہونے والے ایٹم بم کا انکشاف کیا۔ اس نسخے میں بم کی ساخت، اجزاء اور ترکیب سمیت نہایت اہم معلومات شامل تھیں۔ گولڈ نے جون میں اگلی ملاقات کے لیے سانٹا فے کا مقام تعین کیا۔ وہاں کیسٹیلو برج پر ایک کار میں بیٹھے ہوئے فیوکس نے انکشاف کیا کہ یہ پہلا ٹیسٹ اگلے ماہ ممکن ہے اور وہ اس موقع پر موجود ہوگا۔ اس نے گولڈ کی طرف سے $1500 کی پیشکش یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ اسے رقم کی ضرورت نہیں۔ فیوکس کی غداری منکشف ہونے پر بہت سے دیگر بے گناہ لوگوں کو بھی اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھونا پڑے۔ سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی غرض سے حکم جاری ہوا کہ مستقبل میں خفیہ معلومات تک رسائی رکھنے والے سول ملازمین کا برطانوی نژاد ہونا ضروری ہے اور برطانوی والدین کے حامل افراد کو ترجیح دے دی جائے گی۔ ڈاکٹر بورس ڈیویسن کو، جس نے ہارول میں بھی خدمات سر انجام دی تھی، صرف اس لیے استعفیٰ دینا پڑا کہ اس کے والدین ابھی تک عینی پردے کے پیچھے تھے اور اسے اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ جب دونوں افراد اگلی مرتبہ ستمبر میں ملے تو امریکہ ایلمو گوڈو کے مقام پر ایٹم بم کے نہ صرف تجربات کر چکا تھا بلکہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے مقام پر یہ مہلک ترین ہتھیار آزما بھی چکا تھا۔ فیوکس نے ایٹمی تجربات کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا اور یہ تسلیم بھی کیا کہ اس نے اتنے کم وقت میں ایٹم بم کی تیاری اور جاپان کے خلاف اسے استعمال کرنے کے لیے اتحادیوں کی قابلیت کا غلط اندازہ لگایا۔ اس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے جانے والے بموں کی ساخت، سائز اور انہیں گرائے جانے سے متعلق تمام تفصیلات بھی بیان کی۔ ہیری گولڈ اب فیوکس کی زندگی سے جا چکا تھا۔ سائنسدان نے برطانیہ میں ایٹمی تحقیق کے ادارے ہارول میں مطالعاتی طبیعیات کے سربراہ کے لیے درخواست دی اور کامیاب ہو گیا۔ گھر لوٹنے پر فیوکس گوموگو کیفیت کا شکار تھا۔ وہ ایلن ننمے کی گرفتاری کے بارے میں بھی سن چکا تھا۔ اگرچہ ان دونوں کے درمیان کوئی براہ راست رابطہ نہ تھا، مگر یہ ضرور تھا کہ خفیہ ادارے مزید جاسوسوں کی کھوج میں تھے۔ مزید یہ کہ برطانوی نہ کہ سرخ فوج کیل نامی قصے پر قبضہ کر چکی ہے یا ہو چکی تھی، جہاں فیوکس نے یونیورسٹی کا دور گزارا تھا۔ کیا وہ اس کی کمیونسٹ پس منظر کے بارے میں جرمن ریکارڈ کا کھوج نکال لیں گے؟ فیوکس کی جاسوسی کا اختتام کیا ہوا اور کیا اس کے بارے میں کھوج لگا لی گئی یا نہیں، جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔